السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 ماہ مبارک رمضان ہے۔ آج کا پروگرام میزبانی خدا لے کر میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں روزانہ لائیو سوال جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کے مسائل ہوتے ہیں اور مولانا موصوف کے جوابات، آپ کے جوابات دینے کے لیے آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں حجت اسلام والمسلمین علی جناب الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آئیے مولانا کا خیر مقدم کیا جائے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ پروگرام جو آپ کے لیے ہم نے ترتیب دیا ہے، اس پروگرام کا حصہ آپ ہیں۔ آپ کے مسائل، آپ کے سوالات ہم تک آنے چاہیے۔ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، مولانا یومیہ دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا مولانا پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد اب آپ ٹیلی فون اٹھائیں گے اور پھر کال کریں گے۔ جب تک دعا ہو رہی ہے آپ بھی دعا سماعت کیجئے اور اس کی تشریح سماعت کیجئے۔ حضور 11 ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ اس دعا میں پروردگار سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں ہم، خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں اس دن میں تو ہمارے لیے احسان اور نیکی کرنے کو ہمارے لیے بہترین محبوب شے قرار دے دے، اور برے کام، فسق، گناہ، لغزشوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ قرار دے دے، اور ہمارے لیے ناپسند یعنی ہم پر حرام قرار دے دے عذاب اور جہنم کو۔ بعونے کا، تیری مدد سے اے فریاد رسوں کی فریاد کو پہنچنے والے۔ یہاں پر ہم یہی دعا کر رہے ہیں، پروردگارہ تو ایسا کر دے، تو ہمارے ساتھ ایسا کر دے کہ نیکیوں کو، احسان یعنی خوبیوں کو، نیکیوں کو ہم محبت سے دیکھیں، نیکیاں ہمارے لیے محبوب قرار پا جائیں۔ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، انسان اگر غور کرے تو اس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے کہ نیکیاں ہمارے لیے محبوب قرار پا جائیں، ہر اچھا کام ہمارے نزدیک پسندیدہ ہو، ہر نیک کام کو ہم دل کی خوشی سے انجام دیں، ایسا ہو جائے کہ نیکیوں سے انسان کو لذت ملے، مزہ ملے انسان کو۔ یہ دعا کر رہا ہے انسان خدا کی بارگاہ میں، ایسا ہو جائے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں خاموشی سے کریں، کہ صرف خدا دیکھے اور کوئی نہ دیکھے۔ وہ منزل مل جائے عشق کی کہ صرف خدا دیکھے، فرشتے بھی نہ دیکھیں۔ روایت میں ہے کہ بعض وقت فرشتوں سے خدا کہے گا، اے میرے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کرو، فردوس میں، اعلیٰ میں۔ فرشتے کہیں گے اس کے نام اعمال میں تو ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے پروردگار۔ خدا آواز دے گا، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اتنا خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دیا ہے کہ سوائے میرے تم نے بھی نہیں دیکھا ہے، یعنی صرف خدا کے لیے انجام دینا۔ وہ منزل انسان کو مل جائے جو اس دن، آج کے دن میں دعا کر رہے ہیں کہ نیکیاں ہمارے لیے محبوب بن جائیں، لذت اٹھائے انسان، ایسا کہ دوسروں کی مدد کرنا، فطرے میں انسان مدد کرتا ہے، زکوٰۃ میں مدد کرتا ہے، خیرات میں مدد کرتا ہے، اس کو اس طریقے سے دے کہ بہتر سے بہتر، ایسا نہ ہو کہ خود 50 روپے کلو والا گیہوں کھا رہا ہو اور فطرے میں 30 روپے کلو والا گیہوں خرید کے فطرہ دے دے۔ نہیں، بہتر سے بہتر، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس توانائی تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم تھوڑا سا بھی کسی کو دینے سے دور رہیں، نیکیاں ہمارے نزدیک بہتر ہو جائیں، محبوب ہو جائیں۔ یہ اس دعا میں ہم سے کہا گیا ہے،
اور بہترین نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے قریبیوں کو ساتھ نیکی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اس طریقے سے کہ ان کی ضرورتیں بھی پورے ہو جائیں، ان کی عزت و حرمت بھی محفوظ رہے، اور ہم کچھ کہیں بھی نہ۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی کے گھر میں کوئی ضرورت ہے، ان کے یہاں کوئی سامان خراب ہو گیا، مثلا فریج خراب ہو گئی، ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے گھر جا کے کہیں، پیسے دیں، فریج لا کے خرید کے دیں، نہیں، دکاندار سے جا کے خود خرید کے لا کے گھر کا پتہ معلوم ہے پہنچوا دیجئے، عزت محفوظ رہے، پتہ بھی نہ چلے۔ مردوں کے لیے دعا کریں، یعنی نیکیاں مردوں کے لیے اس طریقے سے کہ مردوں تک بھی فائدہ پہنچے۔ میں ایک کال لے لیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی، آپ ٹیلی ویژن بند کر دیجئے اپنا، اس کے بعد سوال پوچھئے۔ جی، آپ کی عمر کیا ہے؟ ہماری عمر 42 سال۔ 42۔ اور کیا بیماری ہے؟ تو میرا علاج چل رہا ہے، تو میری حالت نہیں صحیح رہتی۔ ٹھیک، تو مطلب کیا آپ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے؟ نہیں، کھا پی نہیں پاتی ہیں آپ؟ نہیں، کھا کے کھلا دیتے تو پانی۔ ہاتھ سے کوئی کھلاتا ہے تو بہتر۔ ٹھیک ہے مولانا، آپ کو بھی جواب دیتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس یہی سوال۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں بومبے سے۔ ممبئی۔ ٹھیک ہے مولانا، آپ کو بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، جب تک آپ سنتی رہیے مولانا کی باتیں۔ خدا حافظ۔ تو بہت اچھی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے کہ ہم خدا سے یہ مانگیں کہ خدایا ہمیں احسان کرنے کو میرے لیے بہترین بنا دے، ہمارے نزدیک محبوب بنا دے۔ حدیث میں ہے خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ گزشتہ ایام میں ایسا ہوتا تھا، لوگ اس کو ایک رسم سمجھتے ہیں، لیکن واقعاً یہ ہے کہ جو مردوں کو پسند کھانا تھا وہ پکا کر دوسروں کو کھلایا جاتا تھا۔ شب جمعہ روایت میں ہے کہ شب جمعہ روحیں آتی ہیں، گھروں کا طواف کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے۔ مردوں کے لیے ایک متقی پرہیزگار نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ چلے جا رہے ہیں، اس نے دیکھا یہ تو میرے پہچان والے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو دیکھا سب جا رہے ہیں ایک طرف، وہاں سے آواز آ رہی ہے، دیکھو نعمتیں آئی ہیں، لے جاؤ اپنی اپنی نعمتیں لے جاؤ۔ ایک آدمی اس میں ذرا لنگڑا کے جا رہا ہے، تو جب سب نعمتیں لینے جا رہے تھے، یہ پیچھے تھا، تو ان سے انہوں نے بڑھ کے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تم پیچھے جا رہے ہو، یہ سب تیزی سے جا رہے۔ کہا ان کے گھر والوں نے اچھی اچھی نعمتیں بھیجی ہیں، وہ تیزی سے جا رہے ہیں، اس کی طاقت اور قوت ہے۔ میرا لڑکا مجھے کچھ نہیں ہدیہ بھیجتا، کچھ نہیں، میں تو بس جا رہا ہوں کہ اگر دوسروں نے کچھ اجتماعی طور پر بھیجا ہوگا تو مجھے مل جائے گا۔ اللہ۔ اس نے پوچھا تمہارا بیٹا کون ہے؟ ایڈریس لیا، معلوم کیا، صبح اٹھا خواب کے بعد پتہ کرتے کرتے اس کے باپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس چلا گیا، بیٹے کے پاس گیا تو وہ دریا کے کنارے، نہر کے کنارے نہا رہا تھا۔ تو جا کے کہا کہ بھائی میں نے تمہارے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، تمہارا باپ منتظر ہے، کچھ اس کو بھیج دیا کرو۔ اس نے ایک ناراضگی کے ساتھ کہا کہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں کہ میں بھیجوں۔ اللہ۔ نہاتے ہوئے اس نے ہاتھوں سے پانی دریا سے اڑا کے یوں اٹھا کے پھینک دیا دریا کے کنارے، وہ پانی چلا گیا۔ یہ بندہ خدا جس نے خواب دیکھا تھا یہ واپس چلا آیا۔ دوسری رات پھر خواب میں دیکھا، اس نے دیکھا کہ اب تو یہ بڑے میاں بہت تیزی سے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تعجب میں پڑے کہ اس کے لڑکے نے تو کوئی کچھ کیا نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے، کچھ بتاؤ۔ کہا تمہارا شکریہ، تم بیٹے کے پاس گئے، اس نے ایک نیکی کیا اور مجھے کیا نیکی کیا اس نے؟ کہا اس نے جو پانی اڑا کے دریا سے پھینکا تھا، وہ جب کنارے پہ گیا
تو وہاں ایک مچھلی کا بچہ سانس لے رہا تھا. اس کو وہ ایک گھونٹ پانی جو ملا اس کو پوری طاقت ملی اور وہ بچہ اچھل کے واپس دریا میں چلا گیا. اس کو زندگی مل گئی. اب جو زندگی مل گئی اللہ تو اس نے, میرے بیٹے نے بے دلی سے میرے نام پہ جو ثواب کا کام کیا تھا, اس بے دلی میں بھی اتنی برکت تھی کہ مجھے یہ طاقت ملی. تو نیکیوں کو خدا سے ہم چاہ رہے ہیں کہ خدا ہمارے لیے نیکیوں کو اچھا بنا دے. اللہ. آج واقعاً کتنا اہم ہے کہ ہم اگر ان نیکیوں کو, اور اسی طریقے سے اس دعا میں بہت زیادہ اب نہیں بیان کروں گا, صرف ایک ہی جملے پہ اتنی بات ہو گئی کہ برائیوں اور گناہوں کو برا بنا دے. اور یہ حقیقت ہے, روایت میں ہے کہ اگر انسان برے اعمال کی, برائیوں کی حقیقت اور چہرے کو دیکھ لے تو کسی برائی کے قریب نہیں جائے گا. انسان یہ دعا کر رہا ہے, خدایا ان کی حقیقت کو ہمارے اوپر برملا کر دے, عیاں کر دے, تاکہ ہم ان سے نفرت کریں. کال لے لیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال تھا, جیسے جواب دیے تھے نا کہ مطلب میں جاتے میں صاف آیا پر سکتے تھے آئے تھے آگے صاف میں جی بتانا چاہوں چاہتی ہوں. اور مطلب میں نے مطلب ان سے کہا تھا سوال جواب میں کیا تو بولے کہ نہیں ایسا کچھ آپ بنا مطلب آیت کو ٹچ کرے آپ قرآن میں سے بھی کر سکتے ہیں اور فون میں سے کر سکتے ہیں, اور یہ بھی مطلب سیم کر سکتے ہیں. اچھا, تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اسلامک کلاس کی ٹیچر نے اگر یہ بات کہی ہے, نہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اب یہ گفتگو تو ان سے کرنا چاہیے نا. تو مولانا نے جو مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا. اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کا نام اور نمبر وغیرہ ہمیں سینڈ کریں تو ہم ان سے رابطہ کریں گے کہ آپ نے یہ واقعہ, یہ روایت کہاں سے. ٹھیک ہے, یہ اچھا سوال ہے آپ نے کیا ہے, مولانا آپ کو اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, جی جی پوچھئے بیٹا پوچھئے. جی میں نے سن لیا آپ کا دوسرا سوال, میں نے مولانا آپ کو اس کا بھی جواب دے دیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ آپ کہاں رہتی ہیں بیٹا؟ ممبئی میں. تو وہ آپ اپنی ٹیچر سے کہیے گا کہ میزبانی خدا پروگرام میں مولانا روح ظفر صاحب قبلہ نے یہ جواب دیا ہے کہ 7 آیتوں سے زیادہ. جی ٹھیک ہے بیٹا, ایسوسیشن والے ہیں مگر آپ کی ٹیچر ہیں, آپ ان کو یہ بتا دیجئے گا کہ مولانا روح ظفر صاحب قبلہ نے جواب دیا کہ 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو بتا دیجئے گا. اور ظاہر ہے کہ جو حکم شریعت ہے وہ سب کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے کہ مولانا نے مسئلہ بتلا دیا اپنی مرضی سے, ایسا نہیں ہے. جو مسائل کتابوں میں درج ہیں مولانا وہی بتاتے ہیں, تو آپ ان تک یہ میسج پہنچا دیئے گا. مزید وہ اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ ان سے کہیے گا کہ آپ مولانا سے یا ہمارا نمبر دے دیجئے گا, ان سے کہیے گا اس نمبر پہ رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹا, آپ پریشان مت ہوئیے. چلیے, خدا حافظ. خدا حافظ. میں اسی سوال کو سب سے پہلے توضیح دے دوں کہ آیات عظام جو مراجع تقلید گزرے ہیں, آیت اللہ خوئی, آیت اللہ گل پائگانی, آیت اللہ صافی, اور من جملہ آغائے. میں یہ کال لے لوں حضور, اس کے بعد پھر آپ جواب دے, ورنہ ڈسٹرب ہوتے رہیں گے ہم لوگ. ہیلو ہیلو. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. جی فرمائیے. ہمارے شخص بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا کچھ جگہ ہمارے بیٹر ہے اس کو اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہیں باقی کھڑا ہو جائیں وہ بیٹھ کے پڑھیں تو وہ پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ چیز نہیں ہے اگر سے نجازت کا بھی سوال بھی آیا تھا یا اس میں ایسی ہے کہ ابھی کسی امراؤ میں بھی کسی نے یہ کہا کہ کسی معذر میں لیڈیز جو ہے گلی کو ہاتھ لگا سکتی ہیں حالت نجازت میں مسجد میں جا سکتی ہیں کہ صحیح ہے وجہ. ٹھیک ہے, مسجد میں بھی آپ نے سوال کیا, مسجد میں بھی جا سکتی ہیں؟ ہاں مسجد میں بھی مسجد کریں گلی کو ہاتھ لگا سکتی ہیں. ہاں یہ ہوئی بات. مسجد کریں. ہاں ٹھیک ہے. چلیے, اور کوئی سوال؟ نہیں.
ٹھیک ہے فیروز بھائی ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ کا واٹس ایپ کا بھی سوال آیا ہوا ہے, ابھی مولانا اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. ہلو. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا وہ ہم سفر میں تھے اور عشاء کی نماز باہر سے کرنے 4 رکعت پڑھی, تو ابھی سفر کی بھی قضا پڑھنی پڑے گی اور عشاء کی بھی قضا پڑھنی پڑے گی کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ہم پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قدر کی پورا پڑھتے ہیں, لیکن دوسری بار ایسا ہوا کہ الحمد کے بعد ہم نے احد پڑھ لیا اور دوسرے رکعت میں ایمان کرنا پڑھ لیا, تو چلے گا کیا؟ ٹھیک. اوکے. اور کوئی سوال؟ میں نے پوچھا تھا آپ سے, وہ بارہواں امام کی اولاد میں سے بول رہی تھی, وہ پیدا نہیں دینا تھا مجھے, تو ہم پورا ٹائم میں چلے گئے تو ہم نے سنا نہیں ہو, تو آپ کو ذرا تھوڑا بتا دیں, تو آپ لیں گے کیوں کہتے یہ بھی بتا دیں. بہتر ہے ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو. اوکے, خدا حافظ. خدا حافظ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی میں سوال پیش کرتا ہوں, اور میرا سوال یہ تھا کہ جو قصر کی جو شرائط ہے روزے میں, جیسے 44 کلومیٹر دوری کے. جی فرمائیے, آ رہی آواز. جی, تو جیسے کوئی جیسے ٹیکسی چلاتا ہے اوبر اولا, یا پھر آج کل آن لائن اپلیکیشن ہے جس میں آپ آدمی بمبئی سے پارسل لے کے چلا گیا وسئی یا کلیان, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب اگر وہ اب کام نہیں کرتا ہے تو کس مہینے یہاں سے کلیان کی, یہاں سے وسئی کی, کہ 40 کلومیٹر یا 45 کلومیٹر ہے, وہاں جا کے وہ لوٹتا ہے, اس کا روزہ جو کافی ہو جاتا ہے یا روزہ برقرار ہے؟ بہتر ہے جناب, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. مولانا بھی آپ کو وضاحت سے جواب دیں گے. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ وکرولی سے. انشاءاللہ رضا میں یہ پروگرام روز آتا ہے, امید ہے آپ دیکھتے ہوں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ آپ گھر میں بھی سب کو بتائیے اور دوسروں کو بھی بتائیے. میرا سلام عرض کیجیے انشاءاللہ. خدا حافظ بیٹا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال یہ تھا کہ ممی ہے میری, تو 70 سال کی ایج ہوگی جی, اور وہ جو ہے میرے پاس رہی ہیں. جی تو اب یہ جو ہے جیسے 5 کلو کی نالی نکالنا ہے یا زیادہ بھی نکال سکتی ہیں یہ گوبھی. اچھا جی, اور وہ ایک مطلب روز سے دینے میں کرتی ہے, جیسے گلاس سے ڈوبا رہتا ہے تو اس میں ہم زیادہ دے دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے جیسے رمضان میں, تو وہ کس طرح کرنی چاہیے, جیسے کہ مدد کرنی ہے نہیں کرے. ٹھیک. جی, یہ دونوں سوال ہو گیا. بہتر ہے مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, خدا حافظ, فی امان اللہ. سوالات بہرحال آگئے. دیکھیے یہ مسئلہ کراہت ہے, مکروہ ہے, اس کو خود سمجھنا ہوگا. اگر ٹیچر بیان کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے مکروہ ہونے کا کہ حرام ہے. مکروہ ہونے کا مطلب اس جگہ پر کہ 7 آیت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے, یہ صرف اور صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کم ہے بس. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, تو جائز تو ہے ہی, پڑھ تو سکتے ہی ہیں. 7 آیت نہیں 70 آیت پڑھیں, 70 آیت نہیں 700 آیت پڑھیں, پورا قرآن پڑھیں, ثواب کم ہے بس. واجب نماز معاف ہے. قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 7 آیتیں تک پڑھا تو جو ثواب سب کے لیے وہی ہے. 7 آیت سے زیادہ پڑھا تو ثواب کم ہے اور بس.
ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے پڑھنا یا منع ہے پڑھنا. یہ مسئلہ ہے سارے فقیہ سارے مجتہدین کا یہی مسئلہ ہے, اور توضیح المسائل میں بھی یہی ہے, اور یہی بتایا ہوگا ٹیچر نے بھی. جی بیٹا آپ نے جو سوال کیا تھا کہ 7 آیتوں سے زیادہ خواتین حالت نجاست میں قرآن پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی, تو میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا نے یہ بتایا تھا کہ مکروہ ہے, اور مولانا نے اس کی وضاحت کر دی. لہذا آپ بالکل کنفیوز مت ہوئیے. آپ اپنی ٹیچر سے بھی اگر بات کریں گی تو یہی کہیے گا کہ مولانا نے بھی کہا تھا کہ مکروہ ہے, اور البتہ مکروہ وہ عمل ہے کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے. اگر آپ نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, بلیک شوز پہننا مکروہ ہے, تو اگر کسی نے پہن لیا تو کوئی گناہ تھوڑی ہے. کلیجی کھانا مکروہ ہے, تو اگر مکروہ ہے کسی نے کھا لیا تو گناہ تھوڑی ہے. تو ایسی قرآن مجید کی تلاوت حالت نجاست میں کرنا مکروہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں نماز سے اللہ روک رہا ہے اس حالت میں ہم بہتر یہی ہے کہ پرہیز کریں, اس لیے کہ کتاب اللہ کا احترام بھی ہمارے اوپر ہوتا ہی. جس کو پڑھنا ہے وضو کر کے طہارت کرے, یعنی وضو کر لے, اگرچہ وہاں پر واجب نہیں ہے لیکن وضو کر کے اگر اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا تو جی جی. بڑھتے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. حضور انہوں نے ایک سوال کیا ہے ہم سے کہ ہماری عمر تو 42 برس کی ہے, مگر اسی عمر میں ان کی کمر میں بہت تکلیف ہے, اور اتنی تکلیف ہے کہ نہ اٹھ سکتی ہے, نہ بیٹھ سکتی ہے, نہ کوئی عمل انجام دے سکتی, کھانے پینے کی محتاج ہیں, دوسرے کھلائیں تو کھاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں روزہ رکھنا ان کے لیے دشوار گزار ہے, وہ کیا کریں؟ خود ہی کہہ رہی ہیں دشوار گزار ہے نا. جب خود یہ معلوم ہے اور بالکل واضح ہے ایسی سخت تکلیف ہے کہ کھانا پینا مشکل ہے, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے, تو روزہ مشکل ہے. تو بس اس میں جب پورے ماہ مبارک کے بعد 11 مہینے کا وقت ہے, اگر واقعاً اس کی قضا نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں ہے, فدیہ دے کے آگے بڑھ جائیں, فدیہ دیں, اپنے خدا کی بارگاہ میں معذور ہیں, لہٰذا کوئی تکلیف نہیں ہے ان کے اوپر, واجب نہیں ہے. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ مجبور ہیں, معذور ہیں, کمزور ہیں اور دوسروں کے محتاج ہیں, لہذا ایسی صورت میں آپ پر روزہ بحرال نہیں ہے. لیکن آپ کے حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ آپ نے مسئلہ پوچھا, یعنی آپ رکھنا چاہتی ہیں. ہم اس وقت بارگاہ رب العزت میں دعا کریں گے پروردگار آپ کو صحت عطا فرمائے, تاکہ آپ مکمل طور پر احکام اسلامی اور آداب اسلامی بجا لا سکیں انشاءاللہ. وہ قرآن مجید کی تلاوت والی بچی کا ایک سوال حضور اور تھا کہ کیا پرفیوم وغیرہ روزہ رکھ کے لگا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں, عطر لگا سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں. جی تو پرفیوم میں کئی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ الکوہل کا کیا کوئی حرج نہیں, جو جائز ہے اس کو لگانے میں کوئی حرج. جب ویسے لگا سکتے ہیں تو روزے میں بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فیروز بھائی کا سوال ہے پونا سے حضور کہ نماز شب میں اگر کوئی تکلیف ہے مثلاً یا نہیں بھی تکلیف ہے, کیا ہم نماز شب کی 8 رکعتیں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ ثواب کم ہو جائے گا. جب کوئی تکلیف نہیں, کچھ نہیں ہے, تو ہر عبادت کو مکمل طریقے سے انجام دینا ہی بہتر ہے. ورنہ انسان کچھ نہ کچھ تو ہے, بہرحال ممکن ہے جسم میں تکلیف نہ ہو لیکن ذہن میں تکلیف ہو کہ اس وقت کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, تھکن ہو, تو یہ کچھ نہ کچھ تو بہانہ ہو ہی گا کہ جس کی وجہ سے انسان بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو ادا تو ہو جائے گی نماز, لیکن ثواب کم ہو جائے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مثلا نماز شب جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھاؤ, وتر اور شف جو ہے ہم نے کھڑے ہو پڑھ لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا دوبارہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو مکمل ثواب ہے, بیٹھ کے پڑھیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا. یعنی کھڑے ہونے کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہوں گے, نماز تو مکمل ہو جائے گی. نماز مکمل. جی بہت شکریہ. قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ, حسرت کا دن. ایسے ہی لوگ اس دن حسرت کریں گے, ارے اے کاش ایک استغفر اللہ زیادہ کہہ لیا ہوتا, اتنا ثواب ہے. ارے اے کاش 2 رکعت نماز اور پڑھ لیا ہوتا, اے کاش بیٹھ کے نہ پڑھا ہوتا, کھڑے ہی پڑھ لیتے. آیت اللہ شب زندہ دار فرماتے ہیں کہ انہوں نے شہید صدر کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ میں حسرت میں ہوں کہ وہ جو نماز عشاء کا نافلہ پڑھا تھا اس میں نے بعض جگہ پر اللہ اکبر نہیں کہا,
کہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. خود جو میں نے مکمل نماز پڑھی تھی نافلے کی عشاء کے اور جو کم پڑھی تھی، دونوں کے ثواب میں اتنا فرق ہے کہ مجھے حسرت ہو رہی ہے ایک مستحبی عمل پہ. انسان کے لیے حسرت نہ رہے قیامت میں، ہر کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آج کی دعا میں بھی ہے کہ خدایا نیک کام کو، نیکی کو میرے لیے محبوب بنا دے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. فیروز بھائی، مولانا نے مکمل جواب دے دیا اور یقیناً آپ اس وقت 100% مطمئن ہوئے ہوں گے جواب سے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. انہوں نے پونا سے سوال کیا فیروز بھائی نے کہ خواتین حالت نجاست میں، پہلے انہوں نے مسجد کہا تھا، پھر وضاحت کر دی کہ مسجد میں نہیں، امام بارگاہ وغیرہ میں کیا جا سکتی ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. مسجد سے گزرنا تو مکروہ ہے، ٹھہرنا منع ہے. باقی گزر کے اگر کہیں جانا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور امام بارگاہ وغیرہ میں بھی اگر کسی نیک کام کے لیے، مثلاً جلسہ قرآن ہے، کوئی مجلس ہے، اس کے لیے جانا ہے تو کوئی جانے میں حرج نہیں ہے. انسان بہتر کام اور ثواب کے کام سے محروم ہو جائے گا اگر ہم نے خود سے یہ پابندی لگا لی جی، کہ مجلس میں نہیں جا سکتے، امام باڑے میں نہیں جا سکتے، علم کو نہیں چوم سکتے، زری کو نہیں چوم سکتے، نظر کو نہیں پکا سکتے. یہ ساری پابندیاں وہ ہیں کہ خود سے ثواب کو محروم کرنے کے لیے یہ سب ہے، ورنہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے ان ثواب کو لینے کے لیے. جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس میں بس احتیاط کرنا چاہیے. یہ نجاست وہ نجاست نہیں ہے کہ جو دوسروں کو نجس کرتی ہے. انسان خود نجس ہے، لیکن باقی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ سب کا عمل انجام دے رہے ہیں. ہم تو سارے عمل انجام دے سکتے ہیں. کھانا کھا سکتے ہیں، پارٹی میں جا سکتے ہیں. تو جب پارٹیز میں جا سکتے ہیں تو پھر ہم زیارت کرنے کیوں نہ جائیں؟ جلوس گزر رہا ہے اور ہم کھڑے ہیں گھر کے اندر، نہیں ہم کیسے جائیں، کیوں نہ جائیے؟ آپ جائیے اور جا کر کے زیارت کر لیجیے. تو ان چیزوں میں کوئی انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. البتہ احترام بہرحال مانع ہے. سکینہ آپا کا سوال ہے حضور کہ ہم سفر میں تھے اور سفر میں عشاء کی نماز ہم نے 4 رکعت پڑھ لی جبکہ 2 پڑھنی چاہیے تھی، اب کیا کریں؟ حالت مسافرت میں سفر کا کیا مسئلہ؟ حالت مسافرت میں تھے، قصر تھی جی، اور عادتاً 4 رکعت پڑھ لی، صحیح. اب کیا کریں؟ تو اس وقت ان کی ذمہ داری تو 2 ہی رکعت کی تھی، اس لیے قضا کرنی پڑی. جزاک اللہ. تو آپ کی چونکہ وہ نماز 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے نہیں، لہذا آپ کو جب یاد آ جائے آپ اس کو 2 رکعت ادا کر لیجئے. فوراً یاد آ گئی ہے تو وہیں 2 رکعت پڑھ لیجئے، اور بعد میں ہے تو پھر قضا کی نیت سے پڑھیے کہ جو سفر میں چھوٹ گئی تھی اس کی قضا کر رہی ہوں. لیکن جس حالت میں نماز چھوٹے اسی حالت میں اسے ادا کرنا ہے. انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، سورہ حمد کے بعد عادتاً ہم نے مطلب سورہ قدر پڑھنی تھی مگر سورہ توحید کی تلاوت کر لی اور پھر دوسری رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کر لی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل صحیح ہے. یہ تو ہمارے علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہر نماز میں سورہ توحید ضرور ہونی چاہیے، تو ہم نے علماء نے یہاں پر، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. سورہ قدر پہلی میں پڑھ لیجئے، سورہ توحید دوسری میں، سورہ توحید پہلی میں، سورہ قدر دوسرے میں، نماز صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے. علماء نے بتا دیا کہ آپ کو سورہ توحید پڑھنا ہی ہے تو پہلی رکعت میں آپ کوئی بھی سورہ پڑھیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کوئی بھی سورہ پڑھیے مگر دوسری میں کم سے کم سورہ توحید کی تلاوت ضرور کیجیے. سورہ توحید کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، لہذا اس کا حکم دیا گیا ہے. اگر انسان 2 رکعتی نماز میں نہ سورہ توحید پڑھتا ہے نہ سورہ قدر پڑھتا ہے تو بھی نماز صحیح ہے. جی، تو بھی نماز صحیح ہے، نماز غلط نہیں ہے. نماز صحیح ہے. آپ پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، نہ پڑھیں، نماز ہر صورت میں صحیح ہے. البتہ تاکید یہ ہے کہ سورہ توحید کم سے کم نماز میں ضرور پڑھی جائے. اس کے قبل مولانا حسن قراربی صاحب نے قبلہ نے یہاں پہ وضاحت بھی کی تھی کہ آپ نے نیت کی کہ ہم سورہ توحید پڑھیں گے اور پھر کوئی دوسرا سورہ شروع کر دیا تو مولانا نے کہا تھا کہ اس سورہ کو روک دیجئے اور پھر سے آپ بسم اللہ کہہ کے سورہ توحید کی تلاوت کر لیجئے.
بالکل سورہ توحید کی نیت بھی کر لیا جائے تو اسے پڑھنا چاہیے، سورہ توحید کو شروع بھی کر دیا ہے تو اسے آخر تک پڑھنا چاہیے، بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ جی دوسرا سورہ تو بیچ میں مثلا بھول گئے، نہیں یاد آ رہا ہے، یا جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا، سورہ انا اعطینہ پڑھا آپ نے اور سوچا کہ ارے یہ چھوٹا سورہ ہے جلدی سے، حالانکہ یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، عظمت ہے ہر سورہ کی، اور آپ نے چاہا کہ ایک بڑا سورہ شروع پڑھیں یا سورہ توحید پڑھیں، تو سورہ توحید کو نہیں چھوڑا جا سکتا، سورہ توحید کی بہت عظمت ہے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ وکرولی سے رضا میاں نے سوال کیا ہے کہ قصر نماز کے اور روزے کے شرائط کیا ہیں، کب روزہ اور نماز قصر ہوتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک وضاحت چاہیے کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے اور وہ مثلا یہاں سے وسئی تک جا رہا ہے آ رہا ہے، نیرول جا رہا ہے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ مسلسل اس کا چونکہ ڈرائیونگ پیشہ ہے، ایسی صورت میں کیا اس پر بھی قصر ہوگی؟ قصر کی نماز اور روزہ جو قصر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے وطن کی سرحد سے جب باہر نکلے تو 22.5 کلومیٹر کا سفر طے ہو کہ آنا جانا ملا کے 45 کلومیٹر ہو جائے، تو اب اگر یہ جو 45 کلومیٹر کا سفر اگر انسان کر رہا ہے ولو آنا جانا ملا کے ہو رہا ہے تو نماز قصر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر نماز ماہ مبارک رمضان کا زمانہ ہے اور آپ زوال کے وقت نکلے کہ بھائی 12:40 میں یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اور نماز زور نہیں پڑی، اب آپ نکل گئے اور نکلنے کے بعد آپ کا وقت کم تھا، اس لہٰذا آپ اپنے وطن سے بالکل ایسا کہ سرحد کے قریب پہنچ کے اور سرحد سے بالکل زوال کے وقت نکلے کہ جلدی سے نکل جائیں۔ اب آپ جا کے ظہر کی نماز جو ہے کچھ دور پڑھ رہے ہیں، ابھی اپنے وطن سے مثلاً آپ 15-20 ہی کلومیٹر دور ہوئے ہیں، لیکن اپنی سرحد سے آپ 7-8 کلومیٹر دور آ گئے ہیں، تو آپ کی نماز قصر ہو گئی، کیونکہ آپ کو سفر کا ارادہ ہے اور آپ کو جانا ہے، وطن سے آپ نکل چکے ہیں، سرحد سے گزر چکے ہیں، تو آپ کو سفر کا ارادہ ہے، 45 کلومیٹر کا سفر کرنا ہی ہے، تو آپ کی نماز قصر ہو گئی۔ روزہ کیونکہ زوال کے بعد نکلے ہیں تو اس دن کا صحیح رہے گا۔ یہ قصر کی شرطیں ہیں کہ 45 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اب اگر ایسا کہ کسی انسان کا کام ہی سفر میں ہے، مثلاً ڈرائیور ہے وہ، تو اس کے لیے نماز اور روزہ قصر نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام ہی سفر ہے۔ جی، تو مسافر ہیں اگر اور کنٹینیوس یعنی مسلسل آپ ٹیکسی ڈرائیونگ کرتے ہیں یا کوئی بھی گاڑی وہیکل ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ روزانہ سرحد سے باہر نکل رہے ہیں یا مثلاً کوئی کسی آفس میں کام کر رہے ہیں اب آپ کو روز آنا، مثلاً فرض کر لیجئے کہ یہاں سے صبح پونا جانا ہے اور پونا سے واپس آنا ہے، تو اب روز آنا جانا ہے تو قصر تھوڑی ہو جائے گا، ایک دن جائیں گے تو قصر ہو جائے گا، 2 دن 4 دن جائیں گے تو قصر ہو جائے گا، لیکن اگر مسلسل جانا ہے تو پھر قصر نہیں ہے، معمول کی طرح آپ روزہ بھی رکھیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ ڈرائیور ہے اگر وسئی کی طرف یا کہیں بھی جا رہا ہے، کسی ایک دن گیا ہے، باقی شہر میں رہتا ہے اور روزے کو بچانا چاہتا ہے وہ، تو یقیناً اگر کسی ایک دن گیا ہے تو پھر مسافر کے مسائل اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے اور وہاں پہ روزہ بھی قصر ہوگا، نماز بھی قصر ہوگی۔ البتہ مولانا نے وضاحت کی اگر آپ ظہر کے بعد نکل رہے ہیں یہاں سے تو اس دن کا روزہ بچے گا، لیکن نماز اس دن کی بھی قصر ہو جائے گی۔ تو یہ شرائط ہیں۔ جی، یہ ڈرائیور کے لیے جاننا چاہیے کہ جس علاقے کا ڈرائیور ہے اسی جگہ پہ سفر میں چاہے 500 کلومیٹر چلا جائے اس علاقے میں، یہاں سے مثلاً پونا جا رہا ہے روزانہ، یعنی ہر اس کا کام ہی ہے یہ پونا جانا ہے آنا ہے، جی، یہاں سے سانگلی جا رہا ہے، نہیں معلوم یہاں سے ناسک جانا آنا کام ہی ہے، تو اس روٹ پہ جس روٹ پہ آپ باہر جا رہے ہیں مسافر ہیں تو یہ آپ کے لیے کیونکہ آپ کا آنا جانا یہ کثیر السفر ہے، لیکن ایک انسان دوسرے روٹ پہ جا رہا ہے، ہمارا سفر کا دائرہ یعنی ناسک ہے آنا جانا روزانہ کا، لیکن ہم ایک روز جا رہے ہیں پونا کی طرف، تو یہ جو ایک روز والا ہے تو یہاں پر پھر مسافر کا حکم آئے گا، کثیر السفر کا حکم نہیں آئے گا۔ واہ، دیکھیے مولانا نے ایک مسئلہ اور بتلا دیا، علی رضا بیٹا دیکھیے مولانا نے ایک مسئلہ اور بتلایا کہ اگر آپ کسی پرٹیکولر روٹ پہ جا رہے ہیں روزانہ تو وہاں تو آپ کا قصر نہیں ہوگا، لیکن ڈیلی والے روٹ سے ہٹ کر کے کسی دن آپ کسی دوسرے روٹ پہ چلے گئے تو اب اگر دوسری جگہ گئے تو پھر مسافر والا مسئلہ آپ کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔
تو یہ باتیں یقیناً ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. آئیے ناظرین، ہمارے پاس ابھی ہم نے لائن پھر اوپن کر دی ہے، لہذا اب آپ پھر ٹیلی فون اٹھائیے اور پھر اپنے مسائل پوچھیے. آپ نے جو مسائل پوچھے ہم نے مولانا تک پیش کیا، مولانا نے جواب دے دیا. 2 سوالات اور ہیں وہ میں ابھی مولانا سے پوچھ لوں گا انشاءاللہ. لیکن اس درمیان آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور پھر اپنا مسئلہ ابھی دریافت کیجئے. وہ حضرات کہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں مگر ابھی تک ان کی کال نہیں آئی ہے، ان کا فون آنا چاہیے، ان کی کال آنا چاہیے. ہمیں محسوس تو ہو کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. جہاں جہاں بھی ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے ایک بار آپ کی کال ضرور آنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں روزانہ. لکھنؤ سے بھی کال آئی ہے ہمارے پاس، بنارس سے بھی کال آئی ہے، بارہ بنکی سے کالز آئی ہیں، پونا سے آ رہی ہے. تو ہم اپنے تمام ناظرین، تمام شائقین کے شکر گزار ہیں. مگر ہمیں آپ سے توقع یہی ہے کہ آپ ہم سے جڑے رہیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ پروگرام ہم نے ترتیب ہی آپ کے لیے دیا ہے. اگر آپ ہی نہ ہوں گے تو اس پروگرام کا مقصد شاید ہمارا پورا نہ ہو سکے. لہذا آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی کال کیجئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کہ ہمیں تو مسائل معلوم ہیں مگر ہم اگر پوچھتے ہیں تو اس سے دوسروں کا بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا. اس لیے کہ بہت سے افراد وہ ہیں روزے میں تیل لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے. ابھی بچی نے پوچھا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے، خوشبو لگا سکتے ہیں. تو ممکن ہے کہ بچی کو معلوم رہا ہو یہ جواب، لیکن بچی نے سوال اس لیے کیا ہے کہ اس کے سوال کے ذریعے بہت سے افراد ایسے ہیں جو شاید یہ گمان کرتے ہیں کہ خوشبو نہیں لگائی جا سکتی. تو ایسی صورت میں دوسروں کو معلوم ہو جاتے ہیں. لہذا آپ مسائل پوچھنے میں جھجکا نہ کیجئے، شرمایا نہ کیجئے. کیا پوچھیں اور کیا نہ پوچھیں ہمیں تو سب معلوم ہے. یقیناً اللہ کرے کہ آپ کو سب معلوم ہو، مولانا سے زیادہ معلوم ہو. لیکن آپ صرف اس لیے پوچھئے کہ ہم پوچھیں گے تو دوسروں کا فائدہ ہو جائے گا. لہذا آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیے. اسکرین پہ نمبر آپ کے پاس موجود ہے 9619648943. یہ نمبر جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ ابھی کال کیجئے اور ابھی اپنا مسئلہ پوچھئے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے بھی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. پونا سے ہماری بہن کا سوال ہے کہ ہماری والدہ 70 برس کی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ مجبور ہیں بیچاری، روزہ نہیں رکھ سکتی. اب ان کو فدیہ دینا ہے تو وہ فدیہ کس حساب سے دیں گی اور کیسے دیں گی؟ فدیہ وہی 3 پاؤ ہے اناج، گیہوں دیں یا چاول دیں یا 3 پاؤ آٹا دیں ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد. کیونکہ اتنی بزرگ ہیں کہ معلوم ہے کہ اگلے ماہ مبارک رمضان تک قضا نہیں کر پائیں گی، نہیں رکھ پائیں گی روزہ. لہذا آپ عید کے دن ہی ان کے پورے مہینے کا فدیہ بھی دے سکتی ہیں. وہی 750 گرام اناج، غلہ، گیہوں، جو بھی ہے دینا ہے. البتہ خیال رہے فدیے میں کہ جو بھی دیا جا رہا ہے وہ اناج کی صورت میں ہو، نقد پیسے کی صورت میں نہیں دے سکتے. کسی کو دینا ہے تو اناج دیں گے. جی، یا یہ کہ یقین ہو، اتنا بھروسہ ہو کہ جو لے رہا ہے وہ اناج خریدے گا، ورنہ آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے کہ اب ان کو معلوم ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے اور ہمیں فدیہ نکالنا ہے، تو کیا روز کا فدیہ روز نکال سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے دین کو، یہ کہا ہے کہ جب 30 دن مکمل ہو جائے تب نکالو. واجب تو اس وقت ہوگا کہ جب اگلا ماہ رمضان آ جائے، لیکن یقین ہے انسان کو، لہذا ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد دے دے. وہ ہر روز کا فدیہ نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد ممکن ہے کہ ان بٹوین شاید والدہ آپ کی صحت یاب ہو جائیں. 70 برس مانے نہیں ہے، مانے صحت ہے. اگر صحت اس قابل ہو گئی کہ وہ رکھ سکتی ہیں، اور یقیناً آج کے دور میں تو مولانا 30-40 برس والے زیادہ کمزور ہیں 60-70 برس والوں کے مقابلے میں. تو 60-70 برس والے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. تو اگر وہ انشاءاللہ بیچ میں کہیں بھی صحت یاب ہو جائیں تو وہ اپنا روزہ رکھیں گی، اس کی قضا کریں گی. 10 روزے رکھیں گی، 20 روزے رکھیں گی، جتنے رکھ سکتی ہیں رکھیں گی. اور پورے سال جتنے رکھ لیے اس کے بعد جو بچے پھر اس کا فدیہ نکلے گا سال گزرنے کے بعد. تو
ہم اور آپ مل کر کے پروردگار سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو صحت دے، ان کو قوت دے، ان کو طاقت دے، اور تمام خواتین کو اور تمام مردوں کو جو بزرگ ہیں انہیں اللہ طاقت اور صحت دے کہ وہ اپنا روزہ خود رکھیں انشاءاللہ۔ کسی کی اگر امداد کرنی ہے، مثلا چلیے فدیے کی رقم ہے، اب آپ نے کہا اناج دینا ہے، اب ہم اس کو لے آ کر گیہوں دے رہے ہیں تو اس کے ذہن میں تصور پیدا ہوگا یہ کون سی رقم ہے، ممکن اس کو شرم محسوس ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے، اور فدیے کی رقم سے ہی اگر گیہوں اور اناج دینا ہے تو اس کے ساتھ کچھ الگ سے اپنی طرف سے بھی دے دیں، ملا دیں اس میں اگر کوئی حقدار ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ مدد کر رہے ہیں۔ مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عزت کے ساتھ کسی کی مدد کرنے میں۔ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ فدیے کا ہے، یہ صدقے کا ہے، یہ خمس کا ہے، یہ زکوٰۃ کا ہے، کچھ کوئی بتانا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے حقدار ہے، آپ جا کے خاموشی سے مدد کر دیجئے۔ بہترین ثواب کا کام ہے یہ کہ بغیر بتائے اس کی مدد کی جائے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں۔ جی، سامنے والے کو کہیں سے بھی شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ عزت نفس بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام یہاں تک کہ دروازے پہ کوئی سائل آتا تھا اور اس نے طلب کیا تو دوبارہ پھر اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، اس طریقے سے اس کو دیا کرتے تھے کہ اس کے چہرے پہ نظر نہ پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ آپ کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جب دے رہا ہوں تو اس کے چہرے پہ جو احساس ہے اس احساس سے اس کو شرمندگی ہو، لہذا میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت عمدہ۔ ہمارے پاس حضور کبھی کبھی واٹس ایپ کے ذریعے بھی ناظرین سوال کرتے ہیں، اور ہمارا یہی نمبر واٹس ایپ کا بھی ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اس نمبر پہ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی سوال یاد نہیں آ رہا ہے، شام کو آپ روزہ کھولنے کے بعد بیٹھے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ گیا تو آپ اسی نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے، تو ہم اس سوال کو بھی مولانا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مولانا اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لہذا آپ تک جواب پہنچ جائے گا۔ آج واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کسی نے ایک میسج بھیجا ہے، اس میسج میں لکھا ہوا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کی نماز۔ میں پہلے یہ کال لے لوں پھر سوال پورا کرتا ہوں اپنا۔ ہلو ہلو، جی سوال تھا عذاب قبر سے بچنے کی نماز۔ ان کے پاس ایک میسج یہ آیا ہوا ہے پرچہ، اور اس پرچے میں واضح لفظوں میں لکھا ہوا خود کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے لیے اکثر یہ نماز پڑھا کریں، نیت یہ رہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ عشاء کے بعد ہر رکعت میں سورہ حمد اور 1 مرتبہ سورہ قدر، 3 مرتبہ درود پڑھ کے سجدے میں جائیے اور یہ دعا پڑھیے، اللہم لا تذرنی فردن فی القبر وانت خیر الوارثین، یہ دعا ہے۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کیا اس طرح کی نمازیں پائی جاتی ہیں اور ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بہت سے لوگ میسیجز بھیجتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو، بیان الانوار 110 جلد ہے، ممکن ہے کسی کتاب میں ایسا ہو، لیکن عذاب قبر سے نجات کا بہترین ذریعہ صلہ رحم کرنا ہے۔ اگر انسان رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے تو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سچ بولنا ہے، یہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بطور خاص قلب قرآن یعنی سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت، یہ عذاب، سورہ ملک کا تو نام ہی ہے منجیہ، نجات دلانے والی۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنا، یہاں تک کہ غیر انسان اگر سورہ ملک کی تلاوت کسی قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس قبر کو نجات مل جاتی ہے۔ تو سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، اور نیک اعمال انجام دینا، صلہ رحم کرنا، سچ بولنا، یہ سب سبب بنتے ہیں کہ انسان عذاب قبر سے محفوظ رہے۔ جی، اور اگر اس طرح کی کوئی نماز آئی بھی ہے تو کوئی میرا خیال ہے نماز ہے، کیا حرج ہے؟ ثواب ہی ملے گا۔ بالکل، اگر یعنی انسان قربتاً اللہ
جیسا لکھا ہے اس کے مطابق عمل کیا، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ عمل نہیں بھی ہے تو آپ نے کیونکہ اس پر بھروسہ کر کے کہ بھیجنے والے پہ یقین تھا، ائمہ معصومین کا نام لکھا تھا، آپ نے اس نیک کامال کو نیک سمجھتے انجام دیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور ہے حضور اس میں کہ واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال ہمارے پاس اور آیا ہوا تھا کہ صدقہ نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ روزانہ جو صدقہ نکالا جاتا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ کبھی کچھ لوگ وہ ہاتھ کو چھلاتے ہیں، چہرہ چھلاتے ہیں، بدن کو چھلاتے ہیں، یہ سب طریقے؟ نہیں، یہ تو ایک انسان نے ایک طریقہ، ایک رسم و رواج بنا لی گئی ہے، اس کا یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ کال لے لیجیے، پھر سوال کو جواب دیں۔ ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پوچھیے۔ ہمارے یہاں سے پونا سے جہاں میں رہتا ہوں، پمپری جو ہے 20 سے 22 کلومیٹر ہے۔ ٹھیک، 22 کلومیٹر، تو پمپری میں ہماری نماز پوری ہوگی یا قصر ہو جائے گی؟ 22 کلومیٹر تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، 22 کلومیٹر ہے، آنے جانا وہ 40 کلومیٹر ہوگا جو مولانا بتا رہا ہے، اور ڈسٹرکٹ پونا رکھتا ہے، پونا میں نہیں آتا۔ ضلع پونا ہی ہے نا؟ ہاں، ڈسٹرکٹ پونا لگے گا۔ ٹھیک، سرحد سے باہر ہو گیا۔ پونا کی سرحد سے کئی کلومیٹر ہے؟ پونا میں ہی مطلب اسٹیشن سے قریب 20 کلومیٹر آتا ہے پونا اسٹیشن۔ پونا کی سرحد جہاں پہ ہے اس سرحد سے، یعنی آپ کے شہر کی جو سرحد ہے اس سرحد سے باہر نکلنے کے بعد کتنا ڈسٹینس ہے؟ اچھا، سرحد سے جی، بہت کم ہو جائے گا، پھر کم ہو جائے گا، سرحد سے جائیں گے تو کم ہو جائے 10 گا۔ کلومیٹر۔ بس ٹھیک ہے، تو پھر پونا کے بارڈر کے بعد سے آپ کی سرحد شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بارڈر جہاں جی سراؤنڈنگ میں جتنا پونا کا بارڈر ہے وہ پونا کہلاتا ہے۔ اب جب آپ نے پونا کے بارڈر سے باہر قدم رکھا تو اب وہاں سے آمد و رفت جو ہے وہ آپ کی 44 کلومیٹر چاہیے آمد و رفت۔ اچھا، ٹھیک۔ جی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ خدا حافظ۔ جی، صدقے والا سوال تھا۔ جی، تو صدقہ نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جو بھی صدقہ نکال رہا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں نیت سچی ہونی چاہیے، نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرے کہ چھپا کے صدقہ دے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ البتہ اگر انسان کے اندر اتنا خلوص پایا جاتا ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ لوگوں کے سامنے بھی دے رہا ہے لیکن صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر شک ہو کہ مثلا خلوص میں کچھ مشکل آ جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ جو چھپا کے صدقہ دیا جاتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ دوسرا حکم صدقے میں ہے کہ جو چیز انسان کو پسند ہے اس کو صدقے میں دے، جو چیز اچھی ہے، نیک ہے، بہتر ہے، خراب مال نہ دیا جائے صدقے میں بلکہ اچھا مال دیا جائے صدقے میں۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ صدقہ دیتے وقت انسان کی نیت خالصانہ ہونی چاہیے۔ صدقہ جس کو دیا جا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس تک اعلان کیا جائے کہ ہم یہ آپ کو صدقہ دے رہے ہیں یا یہ ہم آپ کو خیرات دے رہے ہیں یا یہ ہم آپ کو خمس و زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پوچھے بھائی یہ کس چیز کا ہے، کس رقم کا ہے، کس مت کا ہے، کیا ہے، کیا بس کہ بھائی ایسے ہی میں نے دل چاہا کہ آپ کی کچھ مدد کر دیں، ہنس کے بول کے اس بات کو ٹال دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں۔ واجب صدقے میں یہ خیال رہے کہ جو واجب ہمارے اوپر حکم ہے، مثلا سہم سعادات ہے، فطرہ ہے، جو واجب ہیں اس میں ہمیں حقدار ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ دونوں اعتبار سے اگر سعادات کو دے رہے ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، چاہے وہ جس طریقے سے وہ تو یعنی بقول آیت اللہ شہید صدر رضوان اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کوے کے اڑنے سے یقین ہو جائے، یقین ہونا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں کہہ سکے کہ مجھے یقین تھا کہ یہ تو سعادت سید ہونے کا یقین ہونا چاہیے، اور دوسرے حقدار ہونے کا یقین ہونا چاہیے کہ واقعاً یہ حقدار ہیں۔ 1 سال کا خرچ جس کے پاس نہیں ہے وہ مسکین ہے،
یعنی جو جس کے پاس 1 سال کی آمدنی 1 سال کی کمائی نہیں ہے وہ مسکین ہے. اب یہ نہ کہیے کہ یہ تو مہینے میں کماتے ہیں مہینے میں خرچ ہو جاتا ہے, نہیں, تو اس کو 12 مہینے کی اس کی آمدنی دیکھی جائے گی, سال نکالا جائے گا. تو مسکین کو دینا ہے ہمیں, یعنی جو فقیر اور مسکین ہے, اور جو مسکین سے بھی کم آمدنی والا وہ فقیر ہے. اچھا جی, تو صدقہ جو واجب ہے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سنتی اور روزمرہ کے صدقے میں اس کا بھی خیال نہیں رکھنا ہے. حقدار ہو یا نہ ہو, اگر آپ دے رہے ہیں خوشی سے وہ لے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جی, البتہ ہم مذہب ہو رہا واجب میں تو ضروری ہے, جی, واجب میں تو اور مذہب ہونا ضروری ہے. اور یومیہ صدقے میں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی محتاج انسان ہے, کوئی بندہ خدا ہے اور مذہب اس کا نہیں بھی معلوم ہے, یا معلوم ہے کہ روزمرہ کا صدقہ چلتے پھرتے دے دیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خداوند عالم قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. حضور, ایک سوال یہ بھی ہمارا واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہوا ہے کہ مومنین کی افطار مسجد میں کرنا زیادہ بہتر ہے یا گھر بلا کے کرنا بہتر ہے؟ دونوں بہتر ہے. جس طریقے سے اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مسجد میں جتنے مومنین آ رہے ہیں ہم سب کو کھلا لیں گے اور ان سب کو ہم گھر پہ بلا لیں گے, تو گھر پہ بلا کے کھلائے. لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, وہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی وہ جدائی نہیں ہے. جو بھی ہے غریب فقیر نادار امیر مالدار توانگر جو بھی ہے سب آ رہے ہیں, سب کو ایک جیسا کھلا رہا ہے. بہرحال یہ عمل زیادہ محبوب پسندیدہ. ممکن ہے گھر پہ بلانے میں کچھ لوگ رہ جائیں. جی, دونوں عمل یہ انسان کی خود نیت اور انسان کی ثوابدید پر ہے کہ کس عمل کو بہتر طریقے سے خدا کے پسند کے طور پر انجام دے سکے. اگر گھر پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہتر طریقے سے کہ خدا کو پسند آئے گا انجام دیں تو گھر پہ کرے افطار. اور اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ مسجد میں بہتر طریقے سے ہم افطار دے سکتے ہیں اور خدا کو پسند آئے گا تو مسجد میں کرے. اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہوٹل میں بلا کے کھلا سکتے ہیں اور وہاں پر زیادہ پسند آئے گا خدا کو تو ہوٹل میں بلا کے کھلا دے, ہال میں بلا کے کھلا دے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب انسان کے لیے للہیت پیش نظر ہونا. ہاں, للہیت پیش نظر, یعنی یہ اختیار ہے, اختیاری کام ہے کہ جس میں انسان کتنا خدا سے اپنے آپ کو قریب کر سکتا ہے. انہی کا اگلا سوال اور ہے کہ گھروں پہ جب افطار ہوتا ہے تو اس میں لوگ تعلقاتیوں کو, رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں, تو کیا ان کو بلا کر کے افطار کرانا بہتر ہے یا گھر پہ بھی کرنا ہو تو تلاش کریں تھا غریب کون ہے, مسکین کون ہے, ضرورت مند کون ہے, اس کو بلا کے کھلایا جائے؟ بہرحال ثواب تو ایسے ہی کو زیادہ ہے کھلانے میں کہ جو جن کے پاس نہ ہو. دونوں کو کھلانا بہتر ہے. مثلا ایک مومن کے یہاں بیٹے کی شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے مسجد کے امام باڑے کے جتنے خادم سب کو بلایا اپنے یہاں دعوت میں, اب آپ بتائیے. میں نے کہا کہ کچھ یتیموں کو کھلا دیے. انہوں نے فوراً کہا اور پیسے دیے مجھے کہ آپ اسی وقت میں جس وقت یہاں پہ بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے اسی وقت آپ جو جن یتیموں کو بتا رہے ہیں وہاں پہ کھلوا دیجئے. بات ہو گئی. لڑکی کی شادی میں انہوں نے خود سے فون کر کے ہم سے کہا کہ میری لڑکی کی فلاں تاریخ میں شادی ہے اور جیسے لڑکے کی شادی میں آپ نے یتیموں کے لیے کھانا کروایا تھا ویسے کروا دیجئے. اگرچہ یہاں پر بھی جتنے ہمارے جاننے والے ہیں جو خادم وغیرہ اس طریقے سے میں ان کو بلاؤں گا, لیکن آپ وہاں پہ کروا دیے. تو بہرحال انسان کو جن کے پاس نہیں ہے ان کو کھلانے میں اگر ان کو کھلائے زیادہ ثواب ہے, اور ویسے اپنے رشتہ داروں کو چاہے وہ بڑے پیسے والے ہوں, دولت مند ہوں یا عام انسان ہوں, رشتہ داروں کو بلا کے کھلانے میں تو ثواب ہے ہی. خدا کو پسند ہے, یہ کام پسندیدہ عمل ہے. بہت شکریہ. تو ناظرین یہ آج کے سوالات تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا اور تمام جوابات یقیناً مولانا نے مفصل طریقے سے دیا ہے. آپ مطمئن ہوں گے اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سوالات یوں ہی آتے رہے اور بہترین سوالات, چونکہ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے افراد ایسے تھے جنہوں نے تیاری کر کے سوالات پوچھے تھے, مسائل سے لگ رہا تھا, سوالات بھی قیمتی تھے اور جواب بھی مولانا کا بہترین تھا.
خداوند عالم ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. ماہ مبارک رمضان ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے، آخر میں ہم مولانا سے درخواست ضرور کریں گے کہ مولانا دعائیہ کلمات کے ذریعے اس پروگرام کا اختتام کا اعلان فرمائیں. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جیسے کہ آج کے دن کی دعا میں معصومین نے ہم سے کہا ہے، حبب الی الاحسان، خدایا نیکیوں کو ہمارے لیے پسندیدہ بنا دے، گناہوں کو ہمارے لیے ناپسند اور مکروہ بنا دے، اور جہنم کی آگ سے ہم کو دور کر دے. پروردگار تو تمام فریاد رس کی فریاد کو سننے والا ہے، جتنے فریاد کرنے والے ہیں سب کی فریاد رسی کرنے والا ہے. پروردگار تجھ سے فریاد ہے، جو عاجز و ناتوان ہیں، جو مجبور ہیں، خدایا جو بیمار ہیں، مریض ہیں، خدایا سب کی مشکلات کو آسان فرما، اور ساتھ ساتھ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت شکریہ ناظرین. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام کا اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ یقیناً آپ کو بھی انتظار رہتا ہوگا کہ کب دوپہر ڈھلے اور کب شام کو 5 بجیں اور کب ہم لوگ زینبیہ چینل آن کریں. ہم بارگاہ رب العزت دست بدعا ہے پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ کل 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.